بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں عبد الجبار چودھری۔ ناظرین، آج کل جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے وہ انتہائی گرم ہے۔ عمران خان صاحب نے 25 مئی کو لانگ مارچ کی بلکہ دھرنے کی کال دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ایکسائٹڈ ہیں۔ ناظرین، اس سارے سینیریو میں جیسے آپ سنتے آئے ہیں، عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کر رہا ہے، اور جو عمران خان نے پچھلے چند دنوں میں جلسے کیے ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ دوسرے بھٹو بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب اس وقت سیاسی سچویشن ہے، خصوصاً جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ سچویشن بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ تو لے لی ہے، اور گورنمنٹ کے لی ہے انہوں نے ایک دلدل میں چھلانگ لگا دی ہے۔ دلدل کا تو ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دلدل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جتنا آپ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اتنا ہی اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ اب جن حالات میں انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی ہے، ان حالات میں اگر یہ گورنمنٹ سے بھی نکلنا چاہ رہے ہیں تو یہ جتنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اتنا ہی اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ گورنمنٹ چھوڑ کے الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے، اور جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ 1.5 سال بعد کہتے ہیں کہ ہم 1.5 سال بعد الیکشن کروائیں گے، اور 1.5 سال بعد الیکشن میں جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال بلکہ بہت سے مبصرین کا بھی نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے کہ عوام کو ایک ریلیف دے سکیں گے جس سے ان کو آنے والے دنوں میں ووٹ مل سکتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ بھی اس گورنمنٹ کے لیے انتہائی سخت ہونے والے ہیں، سخت اس حوالے سے کہ چونکہ ان کو بھی الیکشن میں جانا ہے، تو جب یہ الیکشن میں جائیں گے چونکہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے، تو اس وجہ سے ان کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان میں جو 2 میجر جماعتیں شامل ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شامل ہے۔ ایکچول آج تک کی جتنی سیاست میں نے ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں ان کی سیاست دیکھی ہے، تو ان دونوں کی سیاست ایک دوسرے کی مخالفت میں رہی ہے۔ ایون نواز شریف نے جو زرداری صاحب ہیں ان پہ کرپشن کے الزام میں ان کو اندر کر دیا تھا، اور 7 سال انہوں نے جیل کاٹی تھی۔ جب بھی یہ عوام میں جاتے، عوام کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی جماعت کے خلاف جو سلوگن بناتی، اور اس سے ان کو جو عوام میں مقبولیت بڑھتی۔ ایون جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ سرعام یہ کہتے تھے کہ ہم زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ان کو پھانسی دیں گے، اس کو لٹکا دیں گے، اس کو چوکوں میں لٹکا دیں گے۔ اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں وہ ان کے حوالے سے کچھ کہتے، اور جس کی وجہ سے یہ الیکشن میں آتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے پاس بیانیہ کچھ نہیں ہے۔ اب ووٹ کو جو عزت دو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہ بھی دم توڑ چکا ہے، جب سے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور ان میں کامیابی ملی۔ ظاہر ہے کہ وہ ووٹ سے ہی تبدیلی آئی ہے، ووٹ سے ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے، تو اس لیے اب نواز شریف کا یہ بیانیہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ اس لیے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بری طرح پھنس چکی ہے، اور بیسک جو سیاست ہے وہ زرداری صاحب نے کی ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے جتنی بھی مشکلات تھیں یا جو بھی معاملات تھے ان کا سارا جو ٹوکرا ہے وہ نواز لیگ کے سر پہ رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف کو وہ ٹوکرا لے کے، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے سر پہ بھاری وزن ہو اس کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس حکومت کو لے کے چلنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ اور دیکھیے دوسرا ناظرین، ان سب پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، حمزہ شہباز پہ، سلمان شہباز پہ، اور باقی جتنے بھی ان کے خاندان ہیں، یہ کوئی عمران خان نے نہیں بنائی، ان سے پہلے ہی بنے ہوئے تھے۔ عمران خان نے صرف ان کیسز کو لے کے چلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بڑا عمران خان بتاتے ہیں کہ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپیہ آ گیا، اور شہباز شریف نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہی نہیں تو پھر نکالا کیوں تھا ان کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف صاحب نے، وہ یوں استعمال کیوں کیا؟ اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔
جو عمران خان صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ پراپر وقت پہ پراپر فیصلہ کرے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ کچھ تو مقابلہ کر سکے۔ ان جو موجودہ صورتحال ہے اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے پاس پورا موقع ہوگا کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں، اور جو وہ دستور میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس واضح اکثریت موجود ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میں نے جو چھوٹا سا اس وقت سیاسی ماحول کا تجزیہ پیش کیا پسند آیا ہوگا، اور اگر آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجئے گا اب اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔